बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सैफ अली की टूर्नामेंट खेलने के लिए न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहाँ पर भरपूर तैयारी पाकिस्तान टीम की जानिब से जारी है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एशिया कप T20 विमेंस जारी है, जहाँ पर कल पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा थाईलैंड के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब, और उसके साथ मौजूद हैं शेर खान साहब, जो 2 बार नेपालियन जो है अब तक जो है जीत चुके हैं, और उन्होंने जो है दूसरी दफ़ा भी जाकर जो है नेपाल में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है रेसलिंग में जो है ऊँचा किया। उनके साथ मौजूद हैं कलीम अवान साहब, जो चेयरमैन स्पोर्ट्स लेजेंड पाकिस्तान के हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि जिस तरह सपोर्ट करते हुए वो दिखाई दिए, शेर खान के मिनटोर के ऐसे से काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे भी शेर खान के हवाले से भी बात करेंगे। और बहुत से ओहदे पे भी जो है कलीम अवान साहब जो है फाइज़ हैं, इनसे भी जो है बात करेंगे। तो इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वक्फे से पहले हमने अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ कराया। अब जाफ़र साहब के पास चलते हैं। जाफ़र साहब, कल पाकिस्तान वीमेंस टीम को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? और थाईलैंड जैसी कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़। देखिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। 2 मैच जीते थे, अब तीसरा मैच हार गए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन थाईलैंड से हारें, ये थोड़ी तशवीशनाक बात है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, आपको वो चीज़ें सारी जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये अब वही बात होती है, शिकस्त जो है ना कुछ सिखाती है। जब थाईलैंड जैसी जब छोटी टीम से जब कोई टीम हारती है तो उसमें जो है ना फिर वो 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपको जो है ना एक जोश बढ़ जाता है कि भाई हम इतनी छोटी टीम से हारे हैं तो अगला मैच हम जो है ना तगड़ा जीतेंगे, एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा है कि इंसान सीखता है कि हम क्या गलतियाँ हमने की, क्या क्या हमसे कुछ कसर ऐसी रह गई जिसकी वजह से हमें ये असबाब हमारे ऊपर ये हुए हैं। तो हमें जो है ना ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जो मिस्टेक्स मेरे ख्याल में बॉलिंग लाइन में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से हालांकि हमारी टीम के जो है 7-8 प्लेयर्स आउट हो गए थे, लेकिन उनके हम आउट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी बॉलिंग लाइन कहाँ है। एक चीज़ का बड़ा नुकसान हो रहा है कि फातिमा सना जो बड़ी अच्छी हमारी फास्ट बॉलर थी, जो कि इंजरी की वजह से वो एशिया कप में शिरकत नहीं कर पाई, तो उनका ना होना भी एक सबब बन सकता है, बड़ा सबब बन सकता है। शेर खान, पाकिस्तान के लिए 2 दफ़ा आप नेपाल गए, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कैटेगरीज़ के मुकाबले हुए, और दोनों ही दफ़ा जो है आप कामयाबी के साथ पाकिस्तान लौटे। पाकिस्तान के लिए आपने सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन किया। तो इस जो दूसरी दफ़ा आप जब गए थे तो उस वक्त आपको हुकूमती सतह पे क्या सरपरस्ती रही, और जब आप पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत कर लेकर आए तो उसके बाद क्या हुकूमती सरपरस्ती आपके जानिब से हुकूमत को आपको देती नज़र आई? सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजलो करम से और वालिदैन की दुआओं से, मुल्क कौम की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे एक और मर्तबा जो है मुल्क पाकिस्तान का परचम फ्लैग रेस करने का और मौका दिया, और दूसरे मुल्क में जाके उन रेसलर को, नेपाली रेसलर को शिकस्त देकर फिर मैं पाकिस्तान आया और डिफेंड किया अपने टाइटल को, और हारा नहीं और लेकर पाकिस्तान आया और गोल्ड मेडल के साथ। और ये जो मेरी अचीवमेंट्स मेरे सामने रखी, ये सारी नेपाल की गवर्नमेंट ने 3 इवेंट्स में 3 नेपाली रेसलर्स को, तीनों को शिकस्त देने के बाद मैं पाकिस्तान आया, तो मेरे बड़े एजाज़ की बात है। और ये में जो क्रेडिट है ये जो हमारे पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के सेक्टर कमांडर, सच्चल रेंजर्स के सेक्टर कमांडर अल्ताफ़ अहमद साहब को, ब्रिगेडियर अल्ताफ़ अहमद साहब को मैं देता हूँ। ये मेरी जीत पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के नाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है सराहा, मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे एक मिशन पे भेजा एक स्पोर्ट्स के हिसाब से कि मैं वहाँ गया और मुल्क पाकिस्तान का परचम रेस करके आया और ये साबित करके आया कि पाकिस्तान ऑलवेज़ बी जिंदाबाद।
بالکل پاکستان آلویز زندہ باد ہے. کلیم امان صاحب بڑا سپورٹ آپ نے لاسٹ ٹائم پہ جو ہے شیر خان کو بھی کیا, مختلف کھیلوں سے آپ وابستہ ہیں, مختلف ایسوسیشن کے ساتھ آپ کے رابطے بھی ہیں, پاکستان رینجرز کی جانب سے مختلف ایونٹ کا حصہ بھی آپ آرگنائز کرتے رہتے ہیں, تو کیا خیال آیا تھا آپ کا کہ شیر خان کو جو ہے آپ سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے؟ یہ میں گزشتہ دو مہینے سے شیر خان کو دیکھ رہا تھا, کبھی کمشنر آفس میں, کبھی اسپورٹ بورڈ کے دفتر میں, کبھی کسی تقریب میں, کبھی کسی تقریب میں. زیادہ تر ایسوسیشن اور زیادہ تر این جی اوز ان کے جو ہے نا ٹیلنٹ کو کیش کر رہی تھی. جو میری سمجھ ہے, میں اپنی سمجھ بتا رہا ہوں, اور 10 روپے والا میڈل بنا دیا یا 50 روپے یا 250 روپے 200 روپے کی شیٹ دے دی, اور باقی جو ان کے نام سے کیش ادھر سے لیے گئے وہ نہیں کیا گیا. یعنی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے دن قریب آ رہے ہیں, ٹائٹل کا دفاع اس نے کرنا ہے نیپال جا کے, کسی نے خیال نہیں کیا. میرے ذہن میں یہ تھا, ٹائم بہت کم تھا, صرف ایک ہی بس شروع سے یہ ہے جو 45 سال ہے میری جدوجہد ہے اس میں یہی کہ آرمی نے یا آرمی سے ریلیٹڈ جتنی فورسز ہیں انہوں نے تعاون کیا. اور میرے ذہن میں فوراً سچل رینجرز کے کمانڈر بریگیڈ الطاف احمد کا ذہن میں آیا, اور میں نے فوراً سے پہلے وہاں سے رجوع کیا اور ٹائم لے کر شیر خان کو وہاں لے گیا. اور جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا دیکھا, سب کچھ دیکھا, تو ودن میرے خیال میں ایک دن کے اندر انہوں نے اس کا ٹکٹ بھی کر دیا اور 50,000 روپے کی خطی رقم بھی کی دی ڈائٹ کی, اور دوسرے جو لوازمات ہوتے ہیں کٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ریسلنگ کی وہ کیا. بہت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. لیکن افسوس کی بات مجھے یہ نظر آئی, سینئر اسپورٹ بورڈ اور پاکستان اسپورٹ بورڈ, پاکستان اولمپک ایسوسیشن اور سینئر اولمپک ایسوسیشن, کوئی تعاون مجھے نظر نہیں آیا, بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ شیر خان اس طرح ہے, شیر خان اس طرح ہے, یعنی کہ بلیم کیے گئے بہت زیادہ کہ یہ بھائی اولمپکس میں نہیں آتا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا تھا شیر خان, تو پاکستان بچپن سے میری بھی پاکستان سے اور افواج پاکستان سے محبت بہت زیادہ ہے, تو شیر خان کو میں نے یہی کہا کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا ہے, اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. بس یہی بالکل مدد کرنی چاہیے. کلیم احمد امان صاحب آپ جو ہے جس طرح آپ نے جو ہے پاکستان رینجر سندھ سے جو ہے ان کا ملاپ کروایا اور اس کے بعد اپریشیٹ بھی کرتے نظر آئی پاکستان سندھ رینجرز, تو پھر جیتنے کے بعد جو ہے ابھی آپ کی ملاقات آپ نے کروائی ہے شیر خان کی؟ جی, بریگیڈ الطاف سے سچل رینج کے کمانڈر ہیں. انشاءاللہ آپ دوبارہ ہم ایک دو دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم دیا ہے بریگیڈ صاحب نے, ہم جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کافی بڑا اعلان ہوگا ان کے لیے, کیونکہ ان کے گھر کے معاملات بھی کافی جو ہے نا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, بڑے زبوں حال ان کا گھر, اور کسی کو خیال نہیں آیا ابھی تک, نہ کسی نے ان کو سپورٹ کیا, نہ جیتنے کے بعد آئے ہیں. چینل نے کافی کیا ہے, مختلف چینلز نے سپورٹ کیا ہے اور اپریشیٹ کیا سی کارکردگی سراہا ہے. لیکن افسوس کی بات وہی ہے, جیسے نو بٹ تھے ہمارے کامن ویلتھ گیم میں گولڈ میڈل جیت کر آئے, وہ روٹی اور چنے کھا کر جیت کر آئے ہیں, اور شیر خان کو وہ بھی مثلا نہیں پاپے یا چائے کے ساتھ وہ یہ ٹائٹل جیت کر آئے, ایشین ٹائیگر کا ٹائٹل, یعنی ایشین ریسلنگ ہیوی ویٹ چیمپئن بن کر آیا ہے. لیکن کسی کو بھی ذرا بھی جو ہے نا احساس نہیں ہے, قدر نہیں ہے کہ بھئی ایسا بندے کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جائے. بالکل اس طرح پلیئرز کو کس طرح ضائع ہونے سے بتایا جائے, اس پہ تھوڑی سی بات بعد میں کریں گے جعفر صاحب سے. جعفر صاحب بڑا اہم ایشو ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے, اور رمیز راجہ جس طرح کام کرتے نظر آ رہے ہیں, بے شک وہ گراس روٹ لیول پر اچھا کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن آج ایک پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پریس کانفرنس منعقد ہوئی, اور جس میں صحافی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ سے بھی رمیز راجہ کے حوالے سے سوال ان سے کیا کہ کیا یہ 5 سے 6 مہینے تک اب تک وہ عہدے پہ فائز ہیں, کام اچھا کرتے دکھائی دیں. مختلف آوازیں آ رہی ہیں مڈل آرڈر پہ تبدیل کرنے کی, اب تو یہ بھی آوازیں بھی آتی نظر آئی ہیں جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ بہت جلد ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی, جب انہوں نے جواب دیا کہ بہت جلد آپ کو چیئرمین شپ بھی جو ہے چینج نظر آئے گی. دیکھیں, اگر عہدے پہ برقرار رکھنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے وہ بھی تو پچھلی حکومت کے ہیں, تو عہدے پہ وہ بھی برقرار ہیں. تو یہ بات جو ہے رمیز راجہ کیونکہ اچھا کام کر رہے ہیں, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ان کو تو سیٹ پہ ہونا چاہیے. اب اسی طرح ہے کہ بات اگر کوئی خراب کام کر رہا ہوتا ہے یا جن کے اوپر زیادہ کوئی مسائل ہوتے تو ان کو ہٹایا جاتا. اب رہ گئی بات شہباز شریف سے اس سوال کی, تو بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے کیا اسباب ہیں, پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے. آپ کا گراس روٹ لیول انہوں نے شروع کر دیا, آپ کا انٹر اسکول شروع کر دیا, آپ کا انڈر 19 کا لیگ شروع کر دیے, تو اس سے آپ دیکھیں گے پاکستان کے مستقبل کا سوچ رہا ہے نا ہر کوئی, تو یہ مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا. اور دیکھیں جو چینجز آتی ہیں نا, جو چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے وہ گورننگ بورڈ کی میٹنگ سے ہوتا ہے, اس میں جو نمائندگان ہیں وہ جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں, ان کی ووٹنگ پر ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہے نا وہ انتخاب ضرور کرتے ہیں گورننگ بورڈ میں, لوگوں کا انتخاب وہی کرتے ہیں, لیکن
پہلے اجلاس ہوگا اس کے بعد چیزیں چینج ہوں گی، لیکن ابھی ایسا کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کو کوئی تبدیل کیا جائے یا ان کو جو ہے نا کوئی ایسی بات کی جائے، کیونکہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں تو برقرار رہنا چاہیے ان کو. برقرار رہنا چاہیے یقیناً. شیر خان صاحب، جس طرح آپ نے نیپال میں جو ہے 3 ٹائٹل جیتے، کتنے دیر کے اندر دوسرے حریف کو جو ہے آپ ناک آؤٹ کر دیتے تھے؟ دیکھیں سر، نیپال کے اندر تو بڑے ٹف کمپٹیٹر ہیں اور مجھے تو آگے جانے کی اور بھی مزید ایونٹس کی اپرچونیٹی بھی وہاں ملی، کیونکہ ایونٹس سے وہ پرفارمنس دیکھ کے متاثر بھی ہوئے، چونکہ وہاں پہ 3 ریسلرز تھے، نیپالی ریسلرز تھے. جو فرسٹ 24 سپٹمبر کو میرا نیپالی اسکورپیو سے میچ ہوا، تو جو لیجنڈ تھا وہاں کا اس کو میں نے شکست دی. کتنے دیر کے اندر اسے آپ نے شکست دی؟ اس کو میں نے 7 منٹ کے اندر شکست دی. پھر اس کے علاوہ 27 سپٹمبر کو میرا ایک اور ایونٹ ہوا جو پہاڑوں 3000 فیٹ بلند پہاڑوں پہ چیری کوٹ ڈھولکا ایک وہاں پہ ویلی ہے کرین ویلی، وہاں پہ میرا ایونٹ ہوا اور وہاں پہ بھی میں نے ایک نیپالی ریسلر 2 نیپالی ریسلر کرشنا مگر اور نیپالی برو کو اسی رنگ کے اندر شکست دی، جس میں میرا ان کے ساتھ ٹرپل تھریٹ میچ تھا اور وہ بھی میں نے سمجھ لیں 5-6 منٹ میں مقابلہ تھا. اس کے بعد پھر میرا ایک اور ایونٹ تھا جو 1 اکتوبر کو ہمالین ٹائیگر ریسلنگ چیمپئن شپ میں مقابلہ ہوا، جس کا میرا کمار تھاپا سے میچ ہوا، جس میں کمار تھاپا کو میں نے 10 منٹ کے اندر اس کو جو ہے میں نے ٹیپ آؤٹ کرا دیا. یقیناً یہ سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا اگر حکومتی سرپرستی آپ کو حاصل ہو جائے اور پاکستان گورنمنٹ آپ کو کوئی جو ہے جاب دے دے تو مزید پاکستان کے لیے آپ نام روشن کریں گے. بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ میرے جو اس لیول تک آ گیا میں کہ مجھے بریگیڈیئر الطاف احمد صاحب کا سپورٹ ملا، پاکستان رینجرز کی طرف سے مجھے ایک سپورٹ ملا کہ میں ایز اے سپاہی گیا اور ملک کے پرچم ریس کر کے آیا. یہ سارا کریڈٹ جو ہے ملک اوان صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے بھرپور میرے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور مجھے کہتے ہیں کہ فلیش بیک میرے سامنے ہوگا کہ پلک جھپکتے ہی ٹکٹ ہو گیا، پلک جھپکتے ہی میں ملک کا پرچم ریس کر کے ملک کے اندر دوبارہ آ گیا پاکستان. تو یہ سارا کریڈٹ ملک صاحب اوان صاحب کو جاتا ہے. تو اصل چیمپئن بنانے والے کو اصل چیمپئن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جعفر حسین صاحب جنہوں نے میری ہر ویڈیوز ہر تصاویروں کو جیو چینل پہ نشر کیا اور میں وہاں اکیلا ملک کے لیے گیا تھا. میرے کوچز میرے جو بھی ہیں یہ آپ سب ایک پورا میری ایک فیملی ہے. تو میں آپ لوگ سب سے ہی شیر خان بنتا ہے. تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی کامیابی اور آپ نے جس طرح فائٹس کیے ہیں، اس میں تو صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام ہی پاکستان کے میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بالکل ہائی لائٹ کرے. کلیم احمد صاحب، کس طرح آپ تراش لیتے ہیں ایسے چہروں کو جو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو جو ہے دنیا بھر میں روشن کرتے ہیں؟ کیا آپ کی تھیم ہوتی ہے کہ آپ جانچ لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی کارنامہ انجام دے گا؟ دیکھیں، میں اس دور سے گزر چکا ہوں، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. میرے زمانے میں بیسک کچھ سائیکلسٹ ہوں، سائیکلنگ اب ریسیں بھی کرتا رہا ہوں، تو مجھے ٹرافیاں ملتی تھیں چھوٹی چھوٹی یا میڈل 5 روپے اس زمانے 5 یا 1 روپے میڈل ملتے تھے اور اس پہ میں خوش ہوتا تھا. آج بھی میرے گھر میں 4 بورے بھر کے رکھے ہوئے ٹرافی کے. جب میں خود آرگنائزیشن میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ میرے نام سے کتنا اس زمانے میں لاکھوں روپے کھا چکے ہیں لوگ، اور میں نے آتے ہی پھر کیش شروع کر دیا. اور کیش سب سے زیادہ مجھے فورسز نے دیا، مجھے کبھی گورنمنٹ نے نہیں سپورٹ کیا. اور مجھے سپورٹ بورڈ تو ٹوٹلی پاکستان سپورٹ بورڈ ہو یا سینئر سپورٹ بورڈ ہو، میں بولتا ہوں ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ 80% فنڈ کی تنخواہ میں چلا جاتا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں کہ سپورٹ بورڈز کا سرے سے وجود ہی ختم کر دینا چاہیے، یا تو یہ کمشنر کے انڈر کرنے چاہیے، پاکستان اولمپک کے. جب تک آپ نے بات کی تراشنے کی تو 45 سال کا تجربہ بہت ہوتا ہے. ابھی میں 9 جنوری کو 60 سال کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ، اور 45 سال کا صرف تجربہ ہے مجھے. تو وہ تو بولتے نا کہ اتنا آدمی پک جاتا ہے کوئی پہلی نظر میں پہچان لے. جب میں نے اس کو دھکے کھاتے دیکھا 2-3 جگہ، اور جب مجھے پتہ لگا یہ ایشین چیمپئن اس طرح رول رہا ہے، یعنی کسی نے خیال نہیں کیا، نہ کمشنر کراچی نے، نہ سینئر سپورٹ بورڈ نے، نہ پاکستان سپورٹ نہ سینئر اولمپک نے، پاکستان اولمپک یہ تو خیال کرتے کہ پاکستان کا نام روشن کر کے آیا، دوبارہ پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا ہے. اور مجھ سے زیادہ جو پہچان کی وہ پاکستان رینجرز کی ہے. میں شکر گزار ہوں بریگیڈیئر الطاف صاحب کا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ اس کی پہچان کی. اور صرف 2-3 گفتگو کرے، انہوں نے صرف ایک بار لفظ کی، نو ایشو کلیم صاحب، نو ایشو شیخ خان صاحب تیاری کریں. اور شام کو جب ہم گھر پہنچے تو وہ ٹکٹ ہو چکا تھا اور 50,000 روپے بھی 9 بجے تک ان کی جیب میں آ چکے تھے. بالکل بڑی بات ہے، آپ نے ایک ایسے پلیئرز کو نکالا جو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو دوسری بار جو ہے دنیا بھر میں روشن کیا. جعفر صاحب، کیسا دیکھتے ہیں کہ جس نے ایشین چیمپئن بھی ریسلنگ کی 2 دفعہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا، ملک پاکستان میں شاید ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھلاڑیوں کی قدر نہیں، پاکستان اسپورٹس بورڈ قدر کرتا دکھائی نہیں دیتا، سینئر اسپورٹ بورڈ قدر کرتا دکھائی نہیں دیتا، جنہیں سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے قدم بڑھانا چاہیے تھا ان کے لیے؟
देखिए बड़ा अफसोस होता है कि जिनका काम है वो लोग आगे नहीं बढ़ते, और ये पाकिस्तान रेंजर्स की तो तारीफ़ करनी चाहिए जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स को लेके चल रहा है। सिर्फ शेर खान ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत ये समझ लें कि ख़वातीन के इवेंट्स हैं, बाइक की रेसिंग है और साइकिलिंग है, और छोटे इवेंट्स जिन पे डिसेबल चीज़ों को भी वो लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। जो छोटे इवेंट्स हैं जिन पे लोगों की तवज्जो नहीं होती, उसको जो है ना पाकिस्तान रेंजर्स जो है ना प्रमोट कर रही है पाकिस्तान के लिहाज से, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ब्रिगेडियर अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हैं जिस तरह ये लोग हैं, और इसी तरह सबको ही होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स को आगे ले जाने में जो है ना हर कोई आगे पेश नहीं होता, तो स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए इन लोगों का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल है। और ये भी देखना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में और कितने ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे रुल रहे हैं, और उनको स्पोर्ट्स बोर्ड या कहीं से कोई इमदाद, या बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि जो सिंध स्पोर्ट्स है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना, ये क्या कर रही है, इनका काम है ना असल में, ये सिंध के खिलाड़ी है ना, और ख़ासतौर पे लियारी के खिलाड़ी हैं भाई, जहाँ पे आपको पता है कितनी गुर्बत है, क्या हालात हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, तो वहाँ से निकल के एक खिलाड़ी जो है ना वो एशियन चैंपियन बन रहा है, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है एक दूसरे मुल्क में जाके, तो उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि आप सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना वो किस तरह काम करे। ऐसा लगता है कि उन्होंने जितने इवेंट्स वो करवाती है सिर्फ इवेंट्स के लिए वो फंड्स जारी करते हैं, इसके अलावा वो कहीं फंड्स यूज़ नहीं करते हैं। फंड्स यूज़ नहीं करते। शेर खान कितने देर की आप ट्रेनिंग करते हो, क्या डाइट लेते हो आप, किस किस्म के जो है वर्क आप करते हुए जो है नज़र आते हो? देखें, रेसलिंग एक बड़ा टफ गेम है जिसके बिहाफ अगर आप देखें तो बाकी दूसरे स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट्स है, कराटे है, ये रेसलिंग के आगे जो है वो कहते हैं नाकाबिले शिकस्त, बल्कि शिकस्त खा जाते हैं ये, क्योंकि ये रेसलिंग का मुकाबला नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें सिर्फ मार्शल आर्ट्स में सिर्फ हाथ और किक्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग वो गेम है कि जहाँ पे उठा के ज़मीन पे पटक कर रेस करना होता है, उसको ढेर करना होता है, उसके बाद उसको नॉकआउट भी करना होता है और पिन भी होता है उससे, जो कि उसका मुकाबला कोई मार्शल आर्ट्स और कोई भी कराटे वाला नहीं कर सकता। इसकी बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, इसकी डाइट बहुत टफ होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं नेपाल गया 15 दिन के लिए, तो वहाँ पे जो चीज़ें मैं यहाँ खाता हूँ पीता हूँ, दूध हो गया, पानी हो गया, इसके अलावा चिकन हो गया, तो उसमें काफ़ी फ़र्क मैंने वहाँ महसूस किया कि वहाँ देसी दूध नॉर्मली तौर पे हम यहाँ पीते हैं, तो वहाँ असल देसी दूध था, असल देसी अंडे थे, और इसके अलावा जो है बहुत सारी ग़िज़ा जो वहाँ पे मैंने खाई, चिकन खाया, इसके अलावा प्रोटीन जो मैंने वहाँ लिया अपनी डाइट के हिसाब से, और मैं जो ट्रेनिंग की, वर्कआउट किया इवनिंग में और मॉर्निंग में, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को फिज़िकली भी मेंटेन कर रहा था और मेंटली भी प्रिपेयर कर रहा था अपने मैच के लिए, ताकि मैं अपनी मैच के अंदर किसी भी तरीके से अपना स्टेमिना वेस्ट ना कर पाऊँ, ना मुझे कभी चक्कर आ जाए या कुछ हो जाए। प्रॉपर स्टेमिना के साथ मैंने अपने मैच को जो है पार्टिसिपेट किया, रिंग के अंदर परफॉर्म किया, और प्रॉपर तरीके से मेरा जहन यही था कि बस नेपाली रेसलर को शिकस्त देनी है। बिल्कुल, रेसलर को शिकस्त देनी है। REW जो एकेडमी है, ये कितना वक्त आप इनको देते हैं? देखें, REW एक रेसलिंग प्रमोशन है जो कि 7-8 ईयर्स से ये जो है पब्लिश कर रही है इंटरनेशनली। मैं खुद CEO हूँ अपनी कंपनी का, चूँकि मैं जैसे इस कंपनी के तौर पे जैसे वहाँ पे इंटरनेशनली हमारे 3-4 रेसलर पहले भी जा चुके हैं, और मैं सेकंड टाइम नेपाल जाके एशियन चैम्पियनशिप लेकर आया हूँ, और अब जो कि फिर हमारा दिसंबर या जनवरी में फिर एक इवेंट है जो कि हमारा दुबई में भी है, और इसके अलावा जो है हमारा नेपाल में भी है, और नेपाल के अलावा दूसरे जैसे तुर्की वगैरह हो गया, इसमें भी हमारी बातचीत चल रही है। ईरान में हमारी जैसे रेसलर्स की बातचीत चल रही है, जहां हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां से वहां से हमारी परफॉर्मेंस को देख के मुतासिर होते हैं, अट्रैक्शन हमें मिलती है, तो फिर हम टीम बना के जाते हैं, या फिर अब तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मुझे मिल रहे थे। कलीम अवान साहब अब मेरे जो हैं वो एज अ मैनेजर के तौर पे, एजाज़ी तौर पे काम करेंगे, तो इनको भी अपने साथ एक मैनेजर बना के मैं अपने साथ टूर पे, जैसे जो भी इवेंट हमारे होंगे इंटरनेशनली, इनको साथ ही शाना बशाना लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक रेसलर अकेला जाता है तो वो आपको पता है कि ओलंपिक का भी असूल है कि एक मैनेजर होता है, एक कोच होता है, एक फिटनेस ट्रेनर होता है और एक खिलाड़ी होता है, तो एक टीम की तरह जाया जाता है। तो मैं 2 बार गया तो अकेला गया था, इस बार प्रॉपर मैं अपना माइंड सेट है कि एक टीम वाइज जाऊं, ताकि एक खिलाड़ी के साथ साथ उन खिलाड़ी की मुतवज्जो हो, उसका हौसला बढ़ाने वाला हो, अप्रिशिएट करने वाले हो, उसका टीम
اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ ایک مٹھی بن کے ملک کے لیے جائے. بالکل ملک کے لیے. کلیم احمد عوان صاحب جس طرح یہ ذکر کر رہے ہیں کہ شیر خان کے مختلف جو ہے جس طرح پلیئرز کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ٹرینر بھی ہوتے ہیں, کوچ بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ فزیکل تھراپی بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ایک مکمل سپورٹ آپ کی جانب سے ہوتی دکھائی دی. دوسرا یہ کہ پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہے آپ ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیاری کے اندر کہ ریسلنگ کے ایک ایسے مقابلے میں جہاں پر دنیا بھر کے جو ہے جو ریسلر ہیں وہ آ جائیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جو ہے اسلام آباد میں بھی ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے ریسلنگ کا, کیا کہیں گے اس میں؟ ہاں, یہ میرا اپنا بیسک گیم نہیں تھا, لیکن کہتے ہیں ان کی حالت دیکھا میں نے, ابھی میں چیئرمین منتخب ہوا ہوں اسپورٹ لیجنڈز پاکستان کا, تو انشاءاللہ اس کے پلیٹ فارم سے ہی میں ان کو لے کر گیا تھا پاکستان رینجرز کے پاس. تو اسی پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے نا ماشاءاللہ بھائی پاکستان رینجرز نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئندہ جتنے بھی ورلڈ میں ایونٹ ہوں گے شیر خان ان میں جائے گا پاکستان رینجرز کی طرف سے. اگر کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو پاکستان کی رینجرز کی خدمات ان کے لیے حاضر ہیں. اور کافی لوگوں سے بھی ملوا دیا ہے, برگیڈ الطاف صاحب نے کافی بزنس مینوں سے بھی ان کا رابطہ کروا دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مینیجر بالکل صحیح بات کی ہے ان کا فٹنس ٹرینر بھی ان کا ہونا چاہیے, ان کا کوچ بھی ہونا چاہیے. مینیجرشپ میں تو کوئی جائے نہ جائے لیکن ٹرینر اور ان کا کوچ ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے وہ آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں شیر خان کو ایک چانس ملنا چاہیے. ہار جیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک پتہ لگنا چاہیے ان کو, پتہ لگ جائے اپنی فٹنس کا کہ ورلڈ لیول پہ ان کی فٹنس کیا ہے اور کہاں تک یہ پہنچ پا رہی ہے. بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں. اس پہ جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں. جعفر صاحب کیا کہیں گے, جس طرح 59 ریسلر جو ہے پاکستان آنا شروع ہو گئے, مقابلے بھی بہت جلد شروع ہوں گے, کیسا دیکھتے ہیں؟ اور اس میں اگر انہیں موقع مل جائے پاکستان کی جانب سے جو ہے انٹرنیشنلی سطح پر مقابلہ کے لیے, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں شہزادہ معین بہت اچھا ایونٹ ہے, کیونکہ بیرون ملک سے جب کوئی بھی پلیئر آتا ہے یہاں پہ کسی گیمز کے لیے تو ایک بڑی ہائپ بن جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے اپنے جو یہاں پر موجود ہیں کھلاڑی ان کو زیادہ موقع ملنا چاہیے. اگر باہر ملک کے آ رہے ہیں پلیئرز, جتنا غیر ملکی آ رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کروائیں تاکہ اس کا رجحان مزید بڑھے. اب یہ 2-3 سال پہلے متواتر اور تواتر کے طور پہ ہوئے تھے, 3-4 ایسے ایونٹس ہو گئے تھے, ایک دم سے ایک بوم آیا تھا اور ہر ایک نے جو ہے اپنی تنظیم بنا لی تھی اور شروع کر دیا تھا. جس طرح یہ رنگ آف پاکستان ہے, یہ اب یہ کوئی 3 یا 4 سال بعد ایونٹ اپنا کروا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کیونکہ یہ رہتے, لیکن اس سے پہلے جو ایونٹ کے لیے جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس میں شاید جو ہے غیر ملکی ریسلر نے شرکت نہیں کی تھی. نہیں, فرسٹ ٹائم جب کیا تھا تو وہ تھے ذیشان بشیر صاحب جو آج کل پرتگال میں ہوتے ہیں. سب سے پہلا ان کا انیشیٹو تھا اس کا پاکستان میں ریسلنگ کروانے کا, اور انہوں نے ہی تمام یہ شائنی آئرن وغیرہ جتنے بھی ریسلرز ہیں, امریکن بھی 2-3 ریسلرز تھے جن کو وہ لے کر آئے تھے, انہی کی توسط سے یہاں پہ ایونٹ ہوا تھا پاکستان میں. اس کے بعد جو بندہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ آگے آ جاتے ہیں. تو پیر صاحب نے ان کے ساتھ منسلک تھے, اور پیر صاحب جو ہیں پیر شاہ صاحب, انہوں نے پھر اس کو لے کے چلے. لیکن درمیان میں جو گیپ آیا یہ گیپ نہیں آنا چاہیے تھے. متواتر یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا کرونا تھا, کرونا 1 سال کے لیے تھا, 1.5 سال کے لیے تھا, اس میں نہ ہو, لیکن اس کے بعد آپ کو کروا لینا چاہیے تھا. کیونکہ اب آپ کروا رہے ہیں اور وہ بھی صرف ایک مقصد کے لیے کہ سیلاب زدگان کے لیے کروا رہے ہیں. تو اس سے ٹھیک ہے آپ سیلاب زدگان کا وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے آپ کا, لیکن آپ اپنے ریسلرز کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے تو ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اب در در کی ٹھوکریں کھا کے جو ہے نا ایک بندہ اپنے آپ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہی ایونٹس یہاں پہ ہوتے تو میرے خیال میں شیر خان آج ہمارے پورے پاکستان کا نمبر 1 ریسلر ہوتا. کیونکہ ابھی جو ان کے رنگ میں جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے وہ فرانس سے آ رہا ہے جس کا نام ہے بادشاہ خان. اب وہ بادشاہ خان کو بلا رہے ہیں, ہمارے شیر خان کو بھول رہے ہیں. یہ تو دیکھنا چاہیے نا. مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کریں, بجائے کہ آپ دوسرے ملکوں سے بلا کے آپ ان کی ریسلنگ کروائیں. تو پہلے پاکستانی میں رہتے تھے نہیں, پہلے پاکستان میں نہیں, وہ وہیں رہتے تھے اور انہوں نے وہیں پہ ریسلنگ کی ہے, اور وہیں سے وہ آج بھی وہ چھوٹی موٹی ریسلنگ کرتے رہتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ اچھے ریسلر ہیں, میں ان کی برائی نہیں کر رہا, لیکن ان کا بھی تو حق بنتا ہے. یہ فرسٹ یہ ہیں, اس کے بعد سیکنڈ وہ ہیں. آپ ان کو موقع دیں, ان کو زیادہ چانس دیں, تاکہ پاکستان کے جتنے آپ کے لیاری کے لوگ ہیں, جتنے آپ کے کراچی کے سندھ کے لوگ ہیں, وہ لوگ آ کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو دیکھیں, اور اسی طرح آپ کو کراؤڈ ملتا ہے. اب آپ ایونٹ کروا لیں گے, آپ وہ کراؤڈ کہاں سے لائیں گے؟
जो जिनके लिए आप ये इवेंट करवा रहे हैं उनको कहाँ से लेकर आएंगे? देखें, जब अपना मुल्क का होगा उसको सब बकअप करने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे, गैर मुल्की को जो है ना बकअप करने के लिए, देखने के लिए जरूर मौजूद होंगे, लेकिन बकअप उनके इतनी वो नहीं होगी। बात हो रही है तो जाफर साहब शेर खान से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, शेर खान से पूछें क्या कहेंगे। सबसे पहले तो कोई इन्विटेशन आपको मौसूल हुआ इस रेसलिंग चैंपियनशिप के हवाले से? सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनली रेसलर जो आ रहे हैं, पीर शाह साहब ने जो अनाउंसमेंट की है रिंग ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर 3 दिन के इवेंट हो रहे हैं जो मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और चूंकि मैं बड़ा मुतासिर हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनल रेसलर्स हैं और मुझे अगर पार्टिसिपेट करने का मौका वो देते हैं तो बिल्कुल मैं पाकिस्तान का रेसलर हूँ, शेर खान मेरा नाम है। और दूसरी चीज़ ये है कि बादशाह खान भी है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, वो चैम्पियन भी है हेवीवेट। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान रेसलर अगर वो है तो मैं भी पाकिस्तानी रेसलर हूँ। हम दोनों मिलके भी अगर जाके एक साथ मिलकर भी इंटरनेशनल रेसलर को बीट करने के लिए वहाँ उस इवेंट में तैयार है। अगर मुझे मिलता है मौका इस कराची के अंदर इवेंट करने का, या मुल्तान बुला लेते हैं या इस्लामाबाद, या तीनों इवेंट से मुझे पार्टिसिपेट करवाते हैं तो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैं एक बादशाह खान के साथ दूसरा पाकिस्तानी शेर खान मिलके इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ इंटरनेशनल रेसलर के साथ जो है पाकिस्तान का सब जिलाली परचम रोशन करते दिखाई देंगे। कलीम अमान साहब है, जिस तरह इनकी लगन सच्ची दिखाई दे रही है, मुखलिसाना अंदाज में जो है पाकिस्तान की सब जिलाली परचम को और अपनी मेहनत से जो है रेसलिंग में अपना नाम पैदा करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ही 2-4 और रेसलर आपकी नज़रों में हैं? अभी मैंने विजिट किया है 2-3 का, लेकिन नज़र में तो कोई नहीं है, यही आए तो वो भी अल्लाह ताला की बोलते हैं ना कुन फयाकुन, बस वही वाला मामला हुआ है। अल्लाह ताला ने कुन करनी थी, कुन की और फयाकुन हुआ और बड़ा शानदार अंदाज में हुआ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन बचपन से मेरे अल्लाह के इस पे यकीन है। और जब मैं गया था डीजी रेंजर से वो ब्रिगेड साहब का, तो मुझे पक्का यकीन था 100% खुदा पे भरोसा था, कामिल यकीन था कि अल्लाह ताला करेगा। और आपने कहा तलाश करना, इंशाल्लाह ताला मैं विजिट करूंगा इनके साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जाइए कहेंगे, और मुझे नजर आया अगर वो टैलेंट तो इंशाल्लाह मैं उसको प्रमोट करने में कोई मैं आर नहीं समझूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा कलीम अमान साहब, एक छोटी सी जो है एकेडमी भी शेर खान चलाते हैं, कभी आपने वहाँ का भी विजिट किया है? नहीं अभी तक तो नहीं कि आप करूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 2 महीने हुए मुझे इनसे मिले हुए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं इंशाल्लाह करूंगा और पूरा सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि टैलेंट मुझे नज़र आ रहे हैं इनमें भी, उनके जो शागिर्द होंगे या जो उनकी कंपनी के अंदर लोग होंगे इंशाल्लाह ताला वो मैं देखूंगा और आगे लेकर आऊँगा। आगे लेकर आएंगे। जाफर हुसैन साहब, थोड़ी सी बात अब क्रिकेट पे दोबारा कर लें। जूनियर लीग हमारी स्टार्ट हो गई, कैसा देख रहे हैं इस जूनियर लीग के पहले दिन को? देखिए, जूनियर लीग बड़ी अच्छी स्टार्ट हुई है। अब तो रमीज़ राजा साहब ने वुमेन लीग का भी ऐलान कर दिया जिसमें 4 टीमें होंगी और मार्च में उसका इवेंट होगा। एक बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह बच्चों की करवा रहे हैं, जिस तरह आप मैन खिलाड़ियों की करवा रहे हैं, उसी तरह वुमेंस को भी मौका दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और देख रहे हैं आप, जिस तरह आपने इससे पहले सवाल किया था कि रमीज़ राजा के दिन कम रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है काम अच्छा हो रहा होगा तो पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। जब पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो इस तरह के लोगों की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को। बिल्कुल, इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में, और ख़ासकर क्रिकेट के लिए, क्योंकि चार्मिंग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा आती है ख़ासकर आवाम को पाकिस्तानी। शेर खान, आवाम की बात हो रही है, तो जब आपने नेपाल में जो है दूसरी दफ़ा टाइटल जीता तो वहाँ की आवाम का क्या रिस्पॉन्स रहा था? वहाँ क्योंकि वहाँ पर भी पाकिस्तानी रहते हैं, तो उनका क्या रिस्पांस था और नेपालियन का क्या रिस्पांस था? देखें, पाकिस्तानी तो वहाँ पे मैंने तो किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़्यादातर जिनकी कोई यात्रा भी अभी कोई हो रही थी, फेस्टिवल भी कोई हो रहा था, तो उस वजह से पब्लिक जो थी वो मुनासिब थी। जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उसमें हज़ारों की तादाद में थी। इस बार जब यात्रा की वजह से बहुत कम पब्लिक थी, लेकिन जो भी पब्लिक थी 2000-3000 पीपल्स थे, तो उन्होंने इवेंट के अंदर शेर खान के चैंट्स लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के चैंट्स लगाए, और उससे मेरी लाइफ का एक इनक्रेडिबल मूवमेंट था कि वो बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बच्चे और खासकर खुसूसन लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां, उन्होंने बड़ा इनको पकअप किया और ऐसे लग रहा है जैसे वो पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां जो इनको पकअप कर रहे हैं वहाँ उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पे मजीद? और मैं यही कहना चाह रहा था कि मैंने बोला कि इतने ज़बरदस्त एक फील आ रही थी कि मैं जो है एक दूसरे मुल्क में हूँ, और दूसरे जैसे नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को इतना पसंद करता है। वहाँ पे बच्चा छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, सेल्फियाँ, इसके अलावा शेर खान, और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। अगर ऑडियंस अगर देख रही है कि मुझे इस मुकाम पे, तो वो देखना चाहे मुझे, तो शेर खान रेसलर फेसबुक पे मेरा पेज है, आप उसमें सर्च करें। मैंने प्रॉपर अपनी पूरी जर्नी उसमें शेयर की है,
تو ایک ریسلر کی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اپنی جرنی شیئر کرنا اور ملک کے لیے اور آنے والی جو ہماری جو جنریشن ہے اس کے لیے بڑی ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈل سلیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے. اچھا شیر خان، اس پہ نیپالین گورنمنٹ نے بھی آپ کو گولڈ میڈل دیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر یہ تو میرے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ نیپال کی پرائم منسٹر نے، نیپال کا جو پرائم منسٹر نے اس نے سرٹیفکیٹ دیا، نیپال کے منسٹر جو اسپورٹس منسٹر ہیں اس نے سرٹیفکیٹ دیا. یہ میرے سرٹیفکیٹ میرے سامنے ہے، یہ نیپال کی گورنمنٹ نے دیا. اس کے علاوہ یہ فرسٹ ایونٹ تھا، یہ ایکچوئل سیکنڈ ایونٹ میں ڈھولک کا جو ایونٹ ہوا تھا 27 تاریخ کو اس میں ہوا. اور یہ ہمالیین ٹائیگر ہیں جو کہ نیپال کے ریسلنگ کے فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے مجھے 1 اکتوبر کو یہ ایوارڈ سرٹیفکیٹ دیا، جنہوں نے کہا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے ایونٹس میں نیپال کے آپ کو ہم انوائٹ کریں گے. اور اس میں یہ کہ انہوں نے مجھے جو ہے سب سے خوبصورت جو ہے یہ اعزاز دیا، جنہوں نے نیپال کی ایک بھاشا میں جو لکھا ہوا ہے، اس میں ماشاءاللہ میرا اپنا نام بھی، اور اس میں ایشین چیمپئن شپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ ایک ایشین چیمپئن شپ جیت کر آئے. اس کے علاوہ یہ گولڈ میڈل دیا جو کہ میرے لیے، ملک کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے سراہایا میری قابلیت کو اور میری پرفارمنس. نیپال کے لوگوں کو پسند آئی کیونکہ وہ انٹرنیشنل ریسلرز اس وجہ سے بتاتے کیونکہ وہاں پہ امریکن ریسلر بھی آئے تھے، انڈین ریسلرز بھی آئے تھے، اور پاکستان سے بھی تھا، اور امریکن سے جے بی کول آیا تھا جو یو ایس اے کے سیکنڈ نمبر پہ سب سے بڑی کمپنی وہاں پہ جو ہے پروموشن ہے، اس کی کمپنی وہاں ریسلنگ پروموشن ہے. تو اس نے آ کر مجھ سے جب متاثر ہوا، میری فائٹ کو دیکھی، میری بات چیت ہوئی اس کے ساتھ، جو ایکسپیرینس میرا ان سے شیئر ہوا، تو انہوں نے کہا ان فیوچر میں آپ کو امریکن ریسلنگ ایونٹس میں انوائٹ کروں گا. تو یہ اپرچونیٹیز مجھے ان ریسلر سے مل رہی ہے کیونکہ ایک ذہن بنتا ہے، ریسلر سے ملتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے. تو میرے لیے بھی. جعفر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کیونکہ آپ کو تو گورنمنٹ نے بھی کیا، نیپالی گورنمنٹ نے، تو پاکستانی کونسل نے وہاں پہ کچھ آپ کو بلایا، کوئی دعوت نامہ دیا ہے جو وہاں پہ اسمبلی وہ ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ ایکچولی جو ہماری جس کمپنی کے ساتھ کولیبریشن ہوئی بھی ہے NWFP یہ ہے، اس طرح WWE میں ہے ٹرپل ایچ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ CEO ہے، اس کی جو وائف ہے CEO اسٹیفنی مکمین جو ایک ریسلنگ چلا رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ بھی وومنس ریسلنگ فاؤنڈیشن ہے جو انٹرنیشنل میل اور فیمیل ریسلر کو بلا کے ایونٹ کراتے. تو انہوں نے ہی سراہایا، جس میں بھگوتی کھاٹکیا، یونیکا اور کمار تھاپا یہ ساتھ، اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ، ہمالیین ٹائیگر ہو گئے جو یہ سارے جو سینئرز تھے وہاں پہ، اور انہوں نے منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، بڑے بڑے اسپورٹس منسٹر کو انہوں نے بلا کے مجھے جو ہے وہ اعزاز دلوایا. اور جو پاکستانی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا پاکستانی سفارت خانہ بھی جو ہے نا تقریباً تمام ممالک میں اتنا سرگرم نہیں ہوتا ہمارے اسپورٹس مین کبھی. ابھی لولو عزیز جیسے فرانس میں اور اسپین میں جا کے کافی مقابلے جیتے سائیکلنگ کے، وہاں کوئی سپورٹ نہیں ملی پاکستان سفارت خانے سے، وہ خود ہی چلتا رہ گیا. پاکستان آتا تھا، یہاں پہ سکرے سے کراتا تھا، اسپین میں وہ مقیم ہے، اسی دل برداشت ہو کے وہاں پہ وہ ایسے بہت سے کھلاڑی ہیں کلیم صاحب جو دل برداشتہ ہو کر جو ہے ملک چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے ممالک میں ہیں. مجھے بھی کافی لوگ بولتے ہیں، مجھے اپنے بچے بلاتے ہیں، بھائی کلیم صاحب بابا آپ چھوڑ دیں پاکستان. میں کہا نہیں، پاکستان کی پہچان، میری پہچان پاکستان ہے، پاکستان میں رہنے کا حق میں نے ادا کرنا ہے مرتے دم تک، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی مخالفت ہو، کتنی بس ایک اللہ تعالیٰ کی مدد درکار میں جو مجھے مل رہی ہے 45 سال مسلسل انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے ہمت نہیں ہارنی، بالکل ہمت ہارنی نہیں ہے، آپ نے اسپورٹس کے لیے کام کرتے رہنا ہے. جعفر صاحب ہے دوسری گورنمنٹ جو ہے اسپورٹس مین کو قدر دیتی نظر آ رہی ہے، پاکستان میں پاکستان اسپورٹ بورڈ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ان جیسے پلیئرس کے لیے. کرنا چاہیے، اور پاکستانی سفارت خانے کو بھی وہاں پہ ایک ان کو بھی، شیر خان کو بھی وہاں پہ جا کے جو ہے نا سفارت خانے میں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی میں آیا ہوا ہوں، ذرا تھوڑی سی ہمیں بھی ذرا دیکھ بھال کر لیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو خود پتہ ہونا چاہیے، جب ایک ایونٹ جیت رہا ہے اوبویسلی وہاں کے اخباروں میں ہوگا، وہاں کے نیوز میں چھپی ہوں گی خبریں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو دیکھ کر بھی سفارت خانے کو جو ہے نا معلومات حاصل کر کے ان تک پہنچنا چاہیے تھا. ایسا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستانی کوئی بھی کہیں بھی جہاں پہ بھی جائے اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مس ہیپننگ ہو جائے تو وہ سفارت خانے سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آیا تھا، اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں. افسوس ہوتا ہے کہ ان جیسے جو باصلاحیت ہمارے ریسلر ہیں اور اس کے علاوہ جتنے کھلاڑی ہیں ان کو بھی جو ہے نا ایسا موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کا نام تو ہر کوئی روشن کرنے کے لیے پوری دنیا میں اپنے کسی بھی طرز عمل سے جو ہے نا وہ روشن کر رہا ہے، لیکن سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. شیر خان، مستقبل میں کون کون سے ایونٹس کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیں ابھی مستقبل میں تو سب سے پہلے جو ابھی رنگ آف پاکستان ہے یہی ایک ایونٹ ہے میرے لیے، ایک اپرچونٹی ہے. اگر اس سے مجھے ایک چانس ملتا ہے ایونٹ میں پرفارم کرنے کا تو میں بے شک اس کے لیے بالکل پریپیئر ہوں، تیار ہوں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ دبئی وغیرہ میں ہماری جو کولیبریشن چل رہی ہے کمپنی کی، جیسے دبئی لگژری کے حوالے سے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل ڈبلیو کے بھی ریسلر آ رہے ہیں اور پاکستان سے 6-7 ریسلر وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ پھر نیپال میں جو کہ میں بھی یہ چیمپئن شپ جیت کر، ایشین چیمپئن شپ جیت کر میں انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے میں نے کوالیفائنگ کیا ہے وہاں پہ. تو پھر اگلا ایونٹ ہوگا وہ نومبر، دسمبر یا جنوری، فروری، جو بھی وہ منتھ مجھے دیتے ہیں تو میں پھر اس کے لیے کوالیفائنگ کروں گا اور میں ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے فائٹ کرنے جاؤں گا. اور کوشش میری امیدیں پوری یہی رہیں گی کہ میں وہ چیمپئن شپ، بڑا چیمپئن شپ، ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان لے کر. بالکل، ہماری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ ضرور جیت کر آئیں گے پاکستان کے لیے. کلیم اوان صاحب، آپ ریسلنگ کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ میں بھی آپ کے پاس ایک عہدہ موجود ہے، تو سائیکلنگ کے لیے کتنا کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے خاص کر کراچی کے اندر؟ کل ہی میری بات ہوئی تھی پاکستان اولمپک سے سینئر ہو جاتا تو جب ایک آگے آگے پیچھے ہمارے کوئی نظر نہیں آ رہا تو میں نے کہا یہ سب قصوروار کون ہے. میں تو جدوجہد کر کے آگے آ گیا اور یہ ریکارڈ پاکستان کا نیا ریکارڈ ہے. قیام پاکستان سے لے کے اب تک جتنی سائیکل ریسیں ہوئی ہیں ان 3.5 سالوں میں اس کے 4 گنا میں زیادہ ریسیں کرا چکا ہوں. اب لوگ بولتے ہیں کلیم کا کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہر اتوار کو ریس کرایا ہے. بھائی یہ اس کے لیے صرف جوش بڑھنا اور نیک نیتی چاہیے. آپ کے لیے اسپانسر بہت ہیں. پچھلے آپ کے ایک پروگرام میں نے یہ ونس ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو ریسنگ یا اسپورٹ آرگنائز کرتے ہیں وہ آرگنائز خود کتنے مخلص ہیں، کتنا پیسہ وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور کتنا پیسہ اسپورٹس مین کو دیتے ہیں، اسپورٹس پہ خرچ کرتے ہیں. اسپانسر بھی یہی دیتا ہے. میں نے یہی بات بھی کی تھی ونس ٹی وی کے اسی پروگرام میں کہ بھائی میں 10 کے پاس اگر جاتا ہوں تو 8 اسپانسر مجھے ڈن کر جاتے ہیں کیونکہ وہ میرا کام دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اور کبھی میں نے پیسہ اپنے ہاتھ میں لیا. اسپانسر خود آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں بریف کیس ان کے ہوتے ہیں، اس میں سے وہ پیسے نکال کے اسپورٹس مین کو دے رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی ہم نے تو یہ دوسرے آرگنائزر نہیں کر سکتے. لیکن نہیں، وہ یہ بولتے ہیں ہمارے چیک ہمارے نام ہو، ہمارے ایسوسیشن نام ہو، اس کے نام ہو، اس کے نام ہو. کبھی بھی اپنی بیسٹ پرفارمنس کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتے. بالکل بیسٹ پرفارمنس کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتے. پروگرام میں ٹائم کم ہے. کلیم احمد اوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شیر خان آپ کا بہت بہت شکریہ. جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.